چلیے پڑھیے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر. حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمر بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ انه قال كان صديقا الأمية من خلفه وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا ونزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلية عني أن أطوف بالبيت فخرج بي قريبا من نصف النهار فألقيهم مع أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوتم السباط وزعتم أنكم تنصرونهم وتعينهم أمانة أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته أما والله لئن معتني هذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر. یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کا کرنا. من یقتل ببدر، کون جو میدان بدر میں قتل کیے جا چکے. اس باب کے ماتحت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روایات کی وہ سب سے زیادہ مناسبت ہے کتاب المغازی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں کافر مارا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کے بارے میں جس جگہ کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں کافر کی باڈی ان کا بدن یہاں پر پڑا ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا. باب کے ساتھ جو مناسبت ہے کہ جو پیشین گوئیاں مذکور ہے غزوہ بدر سے پہلے کی جا چکی تھی. قرآن کریم میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے کہا کہ صحابہ تمہاری اس وقت مدد کی جب بدر میں تم تھوڑے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شکر ادا کرو، مدد آ جائے گی۔ اور پھر مدد کیسے آئی؟ اتقوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم، جب صحابہ کرام نے کہہ دیا تھا کہ 313 کس طرح کافی ہوں گے، اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ ان یمدکم ربکم، ان یمددکم ربکم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا تھا۔ اس نے سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جبرائیل جلدی جاؤ، ان یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ یأتوکم من فورہم، اس کے بعد بھی تم کہتے ہیں کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، اگر اس کے بعد بھی تمہارا پانسا بھاری نہ ہوتا، اس کے بعد بھی تم بلندی پر نہ آتے تو قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بعد حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور وہ جماعت ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی کہ 5000 فرشتوں کی جماعت کو میدان بدر میں اتارا تھا۔ اب یہاں پر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، غزوہ بدر کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں بدر ایک مشہور گاؤں کا نام ہے، اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں اس وقت پانی صاف، شفاف اور کثیر تعداد میں تھا۔ یہی سبب تھا کہ ریگستانی میدان میں پانی کی فراخ، وہ بھی صاف شفاف پانی، جس کی وجہ سے اسی دور میں لوگوں کو اور مسافروں کی منزل اسی جگہ ہوتی تھی۔ اسی مقام پر اسلام و کفر کا سب سے پہلا معرکہ توحید و شرک کی عظیم جنگ سن ہجری 2 17 رمضان المبارک بروز جمعہ 11 مارچ سن عیسوی 624 کو پیش آیا تھا۔ میدان بدر کا معرکہ غزوہ بدر کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ شروع رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے مکہ جا رہا ہے، اور مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ تھا۔ اسی قافلے کے پورے سرمایے کے متعلق ابن عقبہ کی روایت ہے کہ 50,000 دینار تھے اس زمانے میں، اور جنگ و جدال، قتل قتال کا وہم گمان بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راگیر، ہر مسافر سے آپ کے حالات و خبریں دریافت کرتا رہا۔ روایت میں آتا ہے رمضان المبارک 17 رمضان جمعہ کا دن میدان بدر، جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو دنیا میں قوم کی حیثیت سے متعارف کرایا۔
हालांकि इस्लाम में बड़ी बड़ी जंगें हुई जिसमें कोई शक नहीं, जैसे गज़वे तबूक है जिनमें अहले ईमान की तादाद 30,000 थी और ईसाई रूमियों की तादाद जो थी 2.5 लाख थी। यह इस्लाम की आखिरी जंग थी। मैदान बद्र में एक औरत हाजिर खिदमत हुई, फरमाती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के चंद बाल लेकर आई हूँ। किसी ने कहा ये तो मैदान कारजार है, मैदान जिहाद है, तेरे चंद बालों की क्या हैसियत? औरत ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे बाल की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कम अज कम मेरे बाल किसी गाजी के घोड़े की लगाम बन जाए और क़यामत के मैदान में खुश नसीबों की जमात में मेरा नाम आ जाए, क्योंकि मेरा बेटा, भाई, बाप और शौहर तमाम के तमाम शहीद हो चुके हैं। अब कोई है नहीं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कहता हुआ मैदान कारजार में आ जाए। तो मैं सर के चंद बाल लेकर आई हूँ। गज़वे बद्र जो है माह रमदान में हुआ और हजरत मायशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी इसी महीने में हुआ। हजरत माँ खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी इसी महीने में हुआ। हजरत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल भी इसी महीने में हुआ। इसी रमज़ान के महीने में जिहाद भी फ़र्ज हुआ। इसी महीने में मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 10,000 सहाबा किराम के लश्कर जर्रार को लेकर वापस मक्का मुकर्रमा आए तो वो महीना भी रमज़ान का महीना था। इसी महीने में पहली वही आई है। बहरहाल हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया और गज़वे फ़तेह मक्का जो है वो भी इसी महीने में पेश आया है। मैदान बद्र में 313 थे। मैदान उहद में 700 थे। सुलह हुदैबिया में 1400 थे। याद रखें, फतेह मक्का के मौके पर 10,000 थे। गज़वे तबूक के मौके पर 2.5 लाख थे और ईसाई रूमियों की तादाद यानी गज़वे तबूक के मौके पर सहाबा किराम का मजमा 30,000 का था और 2.5 लाख का मजमा ईसाई रूमियों का था। उनके बाद वस्साबिकून अल-अव्वलून, पहली जमात, पहले लोग, पहला काफिला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले काउंटर कुरान उनकी तशरीह कर रहा है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। बहरहाल रिवायतों में आता है कि मैदान बद्र में कुफ्फार मक्का का जो लीडर था अबू जहल, इस लड़ाई के अंदर मारा गया। मैदान बद्र में
ان کفاروں کی طرف سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال کا ایک بچہ تھا اور 9 سال کا ایک بچہ تھا. ایک کا نام معاوض تھا اور دوسرے کا نام معاذ تھا. رخصت ہوتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹو تم چھوٹے ہو، یہ 9 سال کا بچہ تھوڑا بڑا ہے، چلو میں اس کو ساتھ لے لیتا ہوں، قربان جاؤں. معاوض کی عظمت پر جس نے تاجدار رسالت کے کانوں میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ساسم تم بڑے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہو، مجھے چھوڑ جا رہے ہو، اگر تم میری بھائی سے کشتی کراؤ تو طاقت میں بڑھ جاؤں گا، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو پھر مجھے لے جانا. اسی کشتی پہ قربان جاؤں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کرایا تھا معاذ اور معاوض کو. معاوض نے معاذ کے کان میں کہا تھا کہ تو منتخب ہو چکا ہے، تو سلیکٹ ہو چکا ہے، اگر تو نیچے گر جائے تو میرا بھی کام بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں موت کی طرف چلنے والے، جس کو قرآن نے کہا یساقون الی الموت. یہ وہ جماعت ہے جو موت کی طرف چلتی ہے. معاذ اور معاوض میدان بدر میں آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل، جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. زندگی کا دقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں گزرا ہے. یہ وہ ہے معاذ اور معاوض جس نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا تھا. بہرحال کتاب المغازی کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہے کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر. ان کے بعد جو روایت ہے حدثنی احمد بن عثمان حدثنا شریح بن مسلمہ حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی عن اسحاق قال حدثني عمر ابن میمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدث عن سعید ابن معاذ انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية اذ امر بالمدینہ نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمکہ نزل على امیہ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انطلق سعد معتمرا فنزل على امیہ بمکہ فقال لأمیہ انظر لي ساعة خلوة لعل ان نطوف بالبيت فخرج به قریبا من نصف النهار فلقيهم ابو جهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال ابو جهل. روایت میں آتا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنی احمد بن عثمان، مجھ سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد سے، انہوں نے اسحاق سے، انہوں نے خبر دی عمر بن میمون فرماتے ہیں سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حدثن سعید بن معاذ انہ قال، سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان صدیق امیہ ابن خلف، کہ امیہ ابن خلف جو ہے
कुरैश के बड़े काफी के दोस्तों में से था। फरमाते वकान उमैया इदा मर्रा बिल मदीना, मदीना मुनव्वरा से जब वो गुजरा, नज़ल अला सादिन, फरमाते हैं कि साद बिन माज के घर पर उतरा। ये साद बिन माद रदी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि गज़वे खैबर पहले उसका इंतकाल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। ये सहाबी की खुसूसियात में से खुसूसियत ये है, जब वो इस्लाम लाए तो उसके इस्लाम की बरकत से, उनकी बरकत से पूरा परिवार, पूरा खानदान इस्लाम में दाखिल हो चुका। दूसरी खुसूसियत यह है कि उनका जब इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में 70,000 फरिश्तों को उनकी नमाज जनाजे में उतारा था। बस यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।